جب میت پر لوگ رو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت حضرت ملک الموت ان لوگوں سے کچھ کہتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں یہ جان کر آپ کو بھی حیرت ہوگی۔ دیکھیے حضرات، آپ نے عام طور سے دیکھا ہی ہوگا کہ جب کوئی شخص گھر سے فوت ہو جایا کرتا ہے تو اس کے گھر والے اعزاء اقارب جو ہیں وہ بیٹھ کر کے کچھ نہ کچھ اس کی یاد میں رویا کرتے ہیں، اور کچھ لوگ تو بہت تڑپ تڑپ کے رویا کرتے ہیں۔ دیکھیے، آنکھوں سے آنسوؤں کا نکل جانا اور جو ہے دل کے اندر تڑپ والے خیال آنا، کیونکہ اپنا ایک قریبی کوئی بندہ جا چکا ہے، یہ ایک نیچرل چیز ہے، اور یہ مطلب ایسا ہونا کوئی بہت بڑی بری چیز نہیں ہے، بلکہ یہ محبت کی وجہ سے ایسا ہوا کرتا ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر جو ہے حد سے تجاوز انسان کر جائے تو اس صورت میں بخاری شریف کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میت پر جو یہ سینے وغیرہ پیٹے جاتے ہیں اور بیان بازی کر کے جو رونا ہوتا ہے، تو اس چیز سے جو مر چکا ہے بندہ اس کی قبر میں عذاب کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کے اندر عادت یہ ہے، ایک فائدے کے طور پر میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، تو وہ ان چیزوں سے جو ہے توبہ کریں، اور اگر کسی کو کرتا ہوا دیکھیں تو اس کو روکنے کی کوشش کریں کہ بھائی آپ کے اس عمل کی وجہ سے جو بیچارہ یہ دنیا چھوڑ کر کے جا چکا ہے، اب اس کی قبر کے اندر جو ہے اس آپ کی اس حرکتوں کی وجہ سے اس کے عذاب کو بڑھا دیا جائے گا۔ لیکن عام طور سے جو رونا آتا ہے بندے کو اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوا کرتے ہیں، یہ بالکل جو ہے ایک نارمل چیز ہے، اور آنکھوں سے آنسو نکل جانا یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ جب کوئی شخص دنیا سے فوت ہو چکا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی جدائی میں کچھ نہ کچھ تو ہماری آنکھوں سے نکلے گا، لیکن یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اس کی روح کو قبض کر کے لے جا رہے ہوتے ہیں موت کے فرشتے، تو پھر واپس لوٹ کر کے آیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے تو ہماری نگاہ سے جو ہے ان کو چھپا کر کے رکھا ہے، لیکن پھر بھی وہ واپس آیا کرتے ہیں، اور جو بات وہ کہتے ہیں وہ بات ہمارے لیے اولیاء کرام کے توسل سے ہم تک پہنچی ہے۔ سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ موت کے فرشتے یعنی کہ حضرت ملک الموت واپس آتے ہیں، اور آنے کے بعد میں یہی بات کہتے ہیں کہ یہ جو بندہ تمہارے یہاں سے گزرا ہے، میں نے اس کی روزی کم نہیں کی، میں نے اس کی روٹی نہیں چھینی ہے، بلکہ جتنا اس کے مقدر میں لکھا تھا کہ یہ اتنی روٹی کھا کر کے مرے گا، الحمدللہ اس نے اتنی روٹی کھا لی ہے۔ دوسری چیز، میں نے اس کا پانی کم نہیں کیا، بلکہ جتنا پانی اس کے پینا مقدر میں تھا اتنا پانی یہ پی چکا ہے۔ میں نے اس کی زندگی کے دن کم نہیں کیے، بلکہ جتنی زندگی کے دن اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھے تھے اتنی زندگی جو ہے اس کو مل چکی ہے، اور اتنی زندگی یہ جی چکا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب نیک بندے کی روح نکالنے کے لیے موت کے فرشتے آیا کرتے ہیں تو اچھی صورت بنا کر کے آتے ہیں، اور جب بد کی روح نکالنے کے لیے آیا کرتے ہیں تو بری صورت بنا کر کے آیا کرتے ہیں۔ جیسے جس کے اعمال ہوتے ہیں اس کے ساتھ میں ویسا ہی معاملہ کیا جاتا ہے، لیکن گھر والوں کی طرف یہ ایک میسج پہنچایا جاتا ہے کہ اگر آپ یہ سوچو کہ اپنی طرف سے اپنی مرضی سے جو میں کسی کی روح لے کر کے جا رہا ہوں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ جو جو اس کے نصیب میں لکھا ہوا تھا، جتنی اس کی تقدیر تھی اتنی اس کی تقدیر پوری ہو گئی، اور پھر اس کے اوپر اللہ کا حکم آ گیا۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ جب اس کا مقرر کردہ وقت آ جایا کرتا ہے تو ایک سیکنڈ کی بھی دیری نہیں ہوا کرتی، بلکہ ایک ملی سیکنڈ کی بھی دیری نہیں ہوا کرتی، بلکہ جیسا اس نے حکم فرما دیا کہ اس جگہ پر اس کی جان نکالنا ہے، تو اسی وقت میں اس کی جان کو نکالا جاتا ہے اور سارے معاملات انجام دیے جاتے ہیں۔ یہاں آپ سمجھ چکے ہیں کہ اللہ کا حکم جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جائے تو پھر دیری نہیں ہوا کرتی ایک لمحے کی بھی۔ تو اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہر وقت بندے کو ایک تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ اب وہ آخری بات کیا کہتے ہیں؟ وہ آخری بات کہتے ہیں کہ تم لوگ یہ مت سوچنا کہ میں یہاں پر پہلی بار آیا تھا یا آخری بار آیا ہوں، مطلب یہ کہ پہلی بار نہیں آیا تھا، تمہارے آباء و اجداد جو بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس گھر سے رخصت ہوئے ہیں، ان کی روحیں کس نے نکالی ہیں، ان کی روح نکالنے کے لیے بھی میں ہی آیا تھا، اور اب یہ مت سوچنا کہ یہ آخری بار ہے، میں بار بار آتا رہوں گا، قیامت تک کے لیے آتا رہوں گا، جب تک کہ اس گھر کے اندر آخری بندہ بھی جو ہے وہ فوت نہ ہو جائے، تب تک میں جو ہے بار بار یہاں پر آتا رہوں گا اور روحیں قبض کرتا رہوں گا۔ تو اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے اوپر نہ رو، اس کو تکیہ کر کے نہ بیٹھ جاؤ، بلکہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے لیے، اپنے اعمال کی بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ شروع کرو، اپنی جو ہے آخرت کو سنوارنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا شروع کرو۔ جس دن تم اپنی آخرت کو سنوارنے لگو گے تو میں برا چہرہ لے کر کے نہیں بلکہ اچھا چہرہ لے کر کے تمہارے پاس آؤں گا، اور اس طرح سے روح کو قبض کیا جائے گا جیسے آٹے کے اندر سے ایک بال کو کھینچ لیا جاتا ہے۔ لیکن اگر یہیں پر برے اعمال کرنے والے ہوں گے اور ہم اگر بروں کی شکل بنا کر کے آئے تو روح کو اس طرح سے قبض کیا جائے گا جیسے ایک بیری کے کانٹے دار درخت پر ایک سوتی کپڑا جو ہے اس کو ڈال دیا جائے اور پھر اس کو کھینچ لیا جائے پوری طاقت سے، تو کپڑے کے تار تار الگ ہو جایا کرتے ہیں۔ فرمایا اس طرح سے جو ہے تمہاری روح کو کھینچا جائے گا۔ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ تم جو ہو اپنے اعمال کی اصلاح کرو،
لیکن ان ساری چیزوں کو سننے کے باوجود بھی، ان ساری چیزوں کے سامنے آنے کے باوجود بھی ہم اور آپ اس طرح سے زندگی گزارا کرتے ہیں جیسے کہ ہمیں کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ ہم اس طرح سے نمازوں کو چھوڑا کرتے ہیں جیسے کہ ہمیں کبھی زندگی میں مرنا ہی نہیں ہے، ہمیں موت ہی نہیں آنی ہے۔ ہم اس دنیا کے اندر وہ کام کرتے چلتے ہیں جبکہ معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جایا کرتے ہیں اور بڑے سے بڑا گناہ جو ہے وہ انجام دے دیا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ مولا تعالیٰ ہم سب کی جو ہے موت کو آسان بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔